کہ ہر لفظ کے اثرات ہر روح پر مختلف مرتب ہوتے ہیں. آیت کریمہ اس کا بنیادی عنصر جلالی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر روح کو سوٹ کرے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روح کو سوٹ نہ کرے. جلالی ہے یہ. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے منہ میں چلے گئے تھے تو مچھلی کے پیٹ میں جناب حضرت یونس علیہ السلام نے اس آیت کا ورد کیا تھا، اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو 10 محرم کے روز یوم عاشور پر انہیں کنارے پہ آ کے اگل دیا تھا. جنرلی یہ کہا جاتا ہے اس کے اثرات کے بارے میں کہ انسان کیسی ہی مشکل میں کوئی نہ مبتلا ہو، اگر اس کو پڑھا جائے خلوص دل سے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے انسان سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے. یہ درست ہے، اس کے جنرل اثرات یہی مرتب ہوتی ہیں، لیکن یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کسی شخص کی روح کی فارمیشن کیا ہے، اور اس روح کے اپنا بنیادی ایلیمنٹ کیا ہے. اسی لیے ایک چیز پر میں زور دیا کرتا ہوں کہ وہ تمام وظائف جو لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں، اخباروں میں چھپتے ہیں، ان وظائف کو اس طرح سے نہ پڑھیے، کیونکہ عام انسان کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ کون سا ورد، ذکر، وظیفہ، تسبیح اسے سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. کہ آپ کو ایک چیز عام دکھائی دے گی کہ جو شخص جتنی زیادہ تسبیحاں پڑھتا ہے اتنا ہی ذہنی طور پہ پریشان دکھائی دیتا ہے. فقیر لوگ، اولیاء کرام، درویش، یہ عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ 1 یا 2 قسم کے وظائف کر لیں. بے شک ان کی تعداد بہت ہوتی ہے. زیادہ پڑھائیاں جب بھی کوئی شخص پڑھے گا لامحالہ اس پہ پریشانیاں، ذہنی پریشانی ضرور اس کو آ جائے گی. کوشش کیجئے کہ وظائف اور ذکر اذکار کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ جو صورتیں بھی ہمیں زبانی یاد ہیں ان کو ہم دل میں پڑھتے رہیں، بیٹھے ہوئے درود شریف پڑھتے رہیں دل میں.